آپ نے اکثر ایسی مثالوں کے بارے میں سن رکھا ہوگا جو سننے میں جتنی عجیب اور دلچسپ لگتی ہیں کرنے میں اس قدر ناممکن لگتی ہیں، مگر کچھ لوگ ناممکن کو ممکن کر دکھانے کی صلاحیت اور حوصلہ رکھتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی غلط رویے یا پھر عمل کو دیکھ کر برملا خفگی کا اظہار کرتے ہیں یا پھر زیادہ سے زیادہ دل میں پڑھ لیتے ہیں، جبکہ اکثریت اسے نظر انداز کر دیتی ہے۔ مگر کچھ لوگوں کے لیے اس میں ایک آئیڈیا یا تحریک چھپی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی نہ کبھی کسی سیاحتی مقام کا ضرور رخ کیا ہوگا اور افسوسناک صورتحال پہ آپ کا دل بھی دکھا ہوگا کہ یہاں کس قدر پلاسٹک کی بوتلیں، شاپر، ٹیزر اور ڈسپوزیبل اشیاء کے پیکٹس کی بھرمار جس قدر ٹورسٹ اسپاٹ سیاحتی مقام پر نظر آتی ہے، شاید ہی کہیں اور نظر آتی ہو۔ اس میں جہاں انتظامی غفلت کا عنصر نمایاں ہے، انہیں ایک تاریخی پہلو عوام کی لاپرواہی اور بے حسی بھی ہے۔ یہ وہ سیوک سینس ہے جس کی موجودگی مہذب اور ترقی یافتہ معاشروں کو تشکیل دیتی ہے۔ ترقی یافتہ سے مراد یہاں ٹیکنالوجی سے لیس معاشرے نہیں، بلکہ عوامی شعور اور تہذیب و تمدن کے عکاسی معاشرے ہیں۔ شعور کا تعلق انسان کی سوچ سے ہوتا ہے۔ کوئی انسان کس قدر اعلیٰ سوچ رکھتا ہے، یہ اس ملک کی ترقی و خوشحالی میں معاونت فراہم کرنے والا ایک اہم عنصر ہوتا ہے۔ اکثر حساس لوگ ایسے ماحول میں جنم لیتے ہیں جہاں زندگی صعوبتوں سے پر ہوتی ہے۔ اوک وینڈے ایک ایسے باہمت نوجوان ہیں جنہوں نے ایک انوکھا کارنامہ کر دکھایا۔ آئیے آپ کو ان کی دلچسپ کہانی سناتے ہیں۔ یہ ایک عام سی شام تھی۔ وینڈے پہاڑی پر موجود کیریکرم نیشنل پارک میں ایک سیاحتی مقام پر گئے اور وہاں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پودوں، درختوں اور پھولوں کے بجائے وہاں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگے تھے، اور تکلیف دہ منظر یہ تھا کہ معصوم بچے اسکول جانے کے بجائے وہاں چھوٹی چھوٹی اشیاء بیچ رہے تھے۔ وینڈے اس سب کے پس منظر سے آگاہ تھے۔ اس منظر نے وینڈے کے حساس دل کو شدید رنج میں مبتلا کیا اور ایک منفرد سوچ نے جنم لیا جس کا محرک ماحول دوستی اور معاشرتی فلاح کا جذبہ تھا۔ وینڈے نے اس کچرے کی مدد سے ایک اسکول بنانے کا سوچا جہاں غریب بچوں کو انگریزی اور کمپیوٹر کی تعلیم دی جائے۔ جی ہاں، کچرے سے اسکول۔ یقیناً اس بات کو سن کر کوئی بھی کہے گا کہ شاید یہ شخص پاگل ہے، اور لوگوں کا ایسا رویہ دیکھنے کو بھی ملا، مگر وینڈے ارادہ باندھ چکے تھے۔ وینڈے کا تعلق اس وقت دنیا کے غریب ترین ممالک میں شمار ہونے والے ملک کمبوڈیا سے ہے۔ اس خیال کے ابھرنے سے پہلے وہ ایک ہوٹل میں بطور مینیجر کام کرتے تھے۔ ایک ایسے پہاڑ پر اسکول بنانے کا خواب دیکھنا جہاں نہ بجلی موجود تھی، نہ پانی، اور لاکھوں کی تعداد میں سانپ بھی موجود ہوں تو اچھوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، مگر وینڈے اپنے آئیڈیا کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے پرعزم تھے۔ وینڈے نے اپنی نوکری چھوڑ دی اور اس جدوجہد میں لگ گئے۔ پہلے وینڈے نے وہاں سے خود کچرا چننا شروع کیا، جس میں پلاسٹک کی بوتلیں، کاروں کے پرانے ٹائرز، پلاسٹک کی کین، بوتلوں کے ڈھکن اور بہت سی اشیاء شامل تھیں۔ پھر اس ضمن میں وینڈے نے مقامی لوگوں کی مدد لی اور کچرا اکٹھا کیا۔ وہ مثال اس سب صورتحال پر بیٹھتی ہے کہ قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے۔ 4 برس کی انتھک محنت اور لگن کے بعد وینڈے دنیا کے پہلے کچرے سے بنے اسکول کے بانی بن گئے۔ اپنی لگن، انتھک محنت اور عزم کو سچ کر دکھانے کے حوالے سے وینڈے کا کہنا ہے، تعلیم زندگیاں بدل سکتی ہے، اور اس اسکول کو بنانے کا جو موٹو ہم نے رکھا وہ ٹریش ٹو ٹیوشن ہے، تاکہ کمبوڈیا کے ہر گاؤں میں بسنے والے بچے کو مفت تعلیم کی سہولت مل سکے۔ اس ضمن میں ہم بین الاقوامی اور مقامی سطح پر رضاکارانہ طور پر بچوں کو انگریزی، کمپیوٹر سکلز اور ری سائیکلنگ کی تعلیم دینے والوں کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کچرے سے بنا اسکول کیسا ہوگا اور اس میں انتظام کیسے چلتا ہوگا؟ اسکول 2 عمارتوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصے کی دیواریں تو 8 ٹائروں سے بنی ہیں جنہیں رسیوں کی مدد سے جوڑا گیا ہے، جبکہ اس جگہ کو انگلش کلاس روم کا نام دیا گیا ہے۔ جبکہ دوسری عمارت جہاں لائبریری اور کمپیوٹر ہیں، اس کے ستون اور چھتیں بھاری میٹیریل سے تیار کی گئی ہیں تاکہ موسم کے سرد و گرم اثرات سے محفوظ رہا جا سکے۔ انگلش کلاس روم کی پینٹ شدہ
پینٹ شدہ رنگین ٹائروں اور رسی کی مدد سے بنی دیواریں جہاں سب کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہیں اور تخلیق کا ایک منفرد نظارہ پیش کرتی ہیں، جبکہ لائبریری اور کمپیوٹر کلاس جسے فش ہاؤس کا نام دیا گیا ہے، اس کی دیواریں شراب کی خالی بوتلوں سے تیار کی گئی ہیں۔ اس کا فرش بھی انتہائی منفرد ہے، یہاں 200 بچے زیر تعلیم اور 5 رضاکارانہ طور پر خدمات پیش کرنے والے ہیں۔ بس میرے دوستو، اگر آپ بھی کوئی ایسے انوکھے کام کو کرنا چاہتے ہیں تو کر گزریے، مدد اللہ کرے گا۔